علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا محد الحافظات پشاور شان ورثہ جماعت خاص اول مضمون تفسیر سبق نمبر 9 سورہ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش کے ترجمے کی طرف دیکھیں۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش عادی ہو گئے ہیں، ایلافہم یعنی عادی ہو گئے، رحلت الشتاء سفر کرنے کے، شتاء سردی میں، والصیف اور گرمی میں، فلیعبدوا بس ان کو چاہیے کہ عبادت کریں، رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی، اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں، الذی وہ ذات اطعمہم کہ ان کو کھانا دیا، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور ان کو خوف دیا، من خوف وآمنہم اور ان کو امن دیا، من خوف خوف میں۔ اب اس صورت کے لغات کی طرف دیکھیں۔ ایلاف یہ مصدر ہے باب افعال سے بمعنی مانوس رکھنا، الفت کرنا یعنی محبت کرنا، اور یہاں پر قریش یہ عرب کا مشہور قبیلہ ہے، اور یہ کروشن باب نصرسی بمعنی کمائی کرنا، کاٹنا آتا ہے، اور رحلتن یہ مصدر ہے باب فتح سے بمعنی سفر کرنا، اور شتاء یہ موسم سرما کو کہا جاتا ہے، یعنی سردی کے موسم کو شتاء کہا جاتا ہے، اور باب نصر سے بمعنی موسم سرما میں قیام کرنا، رکنا، اور صیف یہ موسم گرما کو کہا جاتا ہے، یعنی گرمی کا موسم، اور اس کی جمع اصیاف آتی ہے، اور باب ضرب سے موسم گرما میں قیام کرنا، جو بمعنی بھوک، اور باب نصرہ سے بھوکا ہونا۔ اب ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ لإیلاف قریش، یہاں پر اس صورت میں یہ ارشاد ہے کہ قریش مکہ، یہ قریش قبیلہ جو تھا یہ چونکہ 2 سفروں کے عادی تھے، مطلب 2 سفر کرنے کے یہ لوگ عادی تھے۔ ایک سردی میں سفر کیا کرتے تھے، اور سردی میں جو سفر کیا کرتے تھے تو وہ یمن کی طرف، اور دوسرا سفر یہ لوگ گرمی میں شام کی طرف کیا کرتے تھے، اور انہی 2 سفروں پر ان کی تجارت اور کاروبار کا دار و مدار تھا۔ مطلب یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے تو اس سفروں میں ان کا مقصد جو ہے وہ تجارت کرنا ہوتا، کاروبار کرنا ہوتا تھا، اور اسی تجارت کی وجہ سے وہ مالدار بنے ہوئے تھے۔ مطلب وہ جب یمن یا شام کی طرف جو ہے وہ سفر کر لیتے تو اس سفر کی وجہ سے مطلب اس میں وہ تجارت کرتے تھے، اور اس تجارت کی وجہ سے وہ مالدار بن گئے، اور اسی طرح فارغ رہ کر جو ہے بیت اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ مطلب یہی قریش قبیلہ جو تھا یہ بیت اللہ کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن اصحاب الفیل، جو کہ آپ لوگوں نے سورہ فیل میں پڑھ لیا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جبکہ وہ ہاتھیوں کو لے کے بیت اللہ کو گرانے کے لیے جو ہے وہ آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر چھوٹے چھوٹے پرندے وہ بیچ دیے، اور اس کے چونچوں میں کنکریاں آتی، اور اس کنکریوں کے ذریعے سے اس پورے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن جو کہ اصحاب الفیل تھے، یعنی ہاتھیوں والے تھے، تو ان کو عبرتناک سزا سے ہلاک کر دیا، تاکہ ان کی عزت اور عظمت یہ لوگوں کے دلوں میں اور بڑھ جائے، اور پھر یہ لوگ تمام ممالک میں جہاں جائیں، ملکوں میں جہاں جائیں تو ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے۔ مطلب یہ قریش قبیلہ جہاں بھی جائے گا، جس ملک میں بھی جائے گا، تو لوگ ان کی اس بیت اللہ کی وجہ سے تعظیم کریں گے، عزت کریں گے۔ تو ان خصوصی انعامات کا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ان پر ہوئے تھے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ لوگ اس منعم کا یعنی جس ذات نے اس پر یہ تمام نعمتیں نازل کی ہیں، تمام نعمتیں ان کو دی ہیں، تو اس منعم کا شکریہ ادا کریں۔ جس نے اس کو یہ نعمتیں دی ہیں تو اس ذات کا یہ لوگ شکر ادا کریں اور اسی کی عبادت کرتے رہیں۔ اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے، تو قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ یعنی اس کا یہ نام کس وجہ سے رکھا گیا؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریش کی وجہ تسمیہ پوچھی۔
مطلب یہ پوچھا کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قریش ایک بڑا دریائی جانور ہوتا ہے، جس طرف اس کا گزر ہوتا ہے، مطلب وہ جانور جس طرف سے گزرتا ہے اور اس کو جو ہے سامنے کوئی موٹا دبلا جانور جو ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ اس کو کھا لیتا ہے، مگر اس کو کوئی نہیں کھا سکتا اور وہ سب پر غالب آتا ہے، اس پر کوئی غلبہ نہیں پاتا۔ اس جانور کو کرش بھی کہا جاتا ہے اور قریش بھی۔ تو اسی وجہ سے قریش کا قبیلہ مطلب وہ بھی سب قبیلوں پر غالب تھا اور کوئی اس کے سامنے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قریش یہ کرشہو سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی ہے کاٹنا اور جمع کرنا اور ملا دینا۔ قریش بھی سب حرم میں مجتمع تھے، مطلب جمع تھے، یہ بھی وجہ تسمیہ ہو سکتی ہے کہ قریش تجارتی سامان جمع کرتے تھے اور خریدتے تھے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ قریش کہا جانے لگا۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ تقرشہ سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی کمانے کے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تجارت سے کمائی کرتے تھے اس لیے ان کو قریش کہا گیا۔ قریش قبیلے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو 6 ایسی خصوصیات کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ خصوصیات نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ اس کے بعد کسی کو ملیں گی۔ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ میں ان میں پیدا ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فضیلت دی ہے، یعنی یہ قریش قبیلہ بہت فضیلت والا ہے کیونکہ اس قبیلے میں پیدا ہوا ہوں اور نبوت ان میں ہوئی۔ دوسری فضیلت ان کی یہ ہے کہ کعبہ کی دربانی یعنی کعبہ کی خدمت کا کام جو ہے وہ ان کے لیے مخصوص رہا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ان کو دی گئی، یعنی جو حجاج کرام وہ بیت اللہ کی طرف جو وہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ ان حاجیوں کو جو ہے وہ پانی پلایا کرتے تھے، تو یہ کام بھی قریش کے حوالے تھا۔ چوتھی وجہ اصحاب الفیل کے مقابلے میں ان کو کامیابی ہوئی، یعنی پیچھے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اصحاب الفیل کے مقابلے میں قریش کو کامیابی مل گئی۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ 10 برس تک 7 یا 10 برس تک قریش کے علاوہ کسی نے اللہ کی عبادت نہیں کی، یعنی نبوت کے ابتدائی سال 10 سال میں ان کے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے قریش کے متعلق ایک مستقل صورت نازل کی گئی جس میں ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کیا گیا اور وہ سورہ لإیلاف قریش ہے۔ یہاں پر اب فرماتے ہیں کہ رحلۃ الشتاء والصیف، مکہ مکرمہ ایسی جگہ آباد ہے جہاں نہ کوئی زراعت ہے نہ باغات ہیں کہ وہاں کے باشندوں کو ان سے غلہ اور پل جو ہے وہ مل سکیں، اس لیے اہل مکہ کے معاش یعنی کسب کا مدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کریں اور باہر سے اپنی ضروریات مہیا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل مکہ بڑے افلاس اور تکلیف میں تھے، مطلب بڑی غربت میں تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد مطلب ان کے دادا کے دادا ہاشم نے قریش کو دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے آمادہ کیا۔ ملک شام یہ ٹھنڈا ملک ہے اس لیے موسم گرما میں وہاں، اور ملک یمن گرم ملک ہے اس لیے موسم سرما میں اس طرف تجارتی سفر کر کے فائدہ اور منافع حاصل کرتے تھے۔ اور چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم ہونے کی بنا پر تمام عرب میں محترم یعنی عزت والے شمار ہوتے تھے، اس لیے راستوں کے خطرات سے بھی یہ لوگ محفوظ رہتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا، انعامات کی ذکر کرنے کے بعد قریش کو خصوصی طور پر اس آیت میں ہدایت کی گئی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس آیت میں خصوصی طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں اور ان انعامات کا شکر ادا کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رب البیت کی صفت کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا فرمایا کہ یہی بیت اللہ، یہی بیت خانہ کعبہ ان تمام فضائل اور برکات کا سرچشمہ اور انعامات ربانی کا مرکز اور سبب ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، اس میں قریش مکہ کے لیے ان تمام عظیم نعمتوں کو جمع فرما دیا جو انسان کی راحت اور عیش کے لیے ضروری ہے۔
اطعمہم من جو میں کھانے پینے کی ضروریات داخل ہے، اور آمنہم من خوف میں دشمنوں، ڈاکوؤں اور ناگہانی آفتوں اور امراض وغیرہ کے خوف سے امن میں رہنا یہ شامل ہے، اور اخروی عذاب سے بھی امن کا اشارہ ملتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بچوں یہ سبق اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے سورت کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔